ہمارا فرض ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہو میں بھی چلا جاؤں گا شادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مجلس رضا و جلوس آپ تمام حضرات کے گزارش میں سلمان اپنا لیا بھی تو آ جائے گا اس کو تو میرے لیے 5 پروگرام سلمان اپنی اجازت سے جائے نا بارگاہ میں ہوگا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سلسلے کی مجلس رضا و جلوس ابھی کچھ دیر میں شروع ہو جاتی ہے مجلس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي عبي رسول الله صلى الله عليه في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أعطيني بالكساء اليماني وغطيني به وأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظره إذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه إني فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده رسول الله صلى الله عليه وآله أتزان لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعته وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتذان لي أن أدخل معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم حوم ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتذن لي أن أسكن معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي ويا خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء وعلى محمد قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلا السماء وقال اللهم إن لا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوحا وبنوحا
اللهم صل على ومنوحا. فقال جبرائيل يا ربي أتذان لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. على والعلى يقرؤك السلام ويخصوك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وقال رسول الله عليك السلام يا عمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله خذنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفاز سعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب سے پہلے نور سے حق لے بنائے پنجے تر پھر زمین بے صورت قرآن آئے پنجے تر جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہے پانچ اس طرح ذات محمد میں سمائے پنجے تن. سب سے پہلے نور سے درود بھیجئے محمد بلبل کو گل پسند گلوں کو ہوا
اپنی تباہ ایسا کہ نالے خیر تم کو پسند ہمیں کربلا پسند بلبل کو گل درود بھیجی محمد وال سجاد کا جب یا ملا آتا ہے رونا مجھے اس وقت کما آتا حیوان کو دیکھ چھری کے نیچے حیوان کو دیکھ چھری کے نیچے کہتے تھے کہ بابا کا خیال آتا ہے سجاد کا فاتحہ بر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد معمول جب شاہ قراصہ کو بلایا معمول جب شاہ قراصہ کو بلایا ذرے نے فروغ میں تابہ کو بلایا گمراہ الخضر رہے ایمہ کو بلایا ناچیز شہنشاہ دورہ کو بلایا ناچیز شہنشاہ دورہ کو بلایا آپ اس میں سخن تھا یہی درویش و غلی کا ویران ہوا چاہتا ہے شہر نبی کا ویران ہوا چاہتا ہے شہر نبی کا کرتے ہیں بیان راویے اخبار مصیبت مانوس حضرت سے بہت خواہر حضرت تھی خواہر یوسف کی طرح آپ سے چھائی تھی شب صبح سفر غم کی جو ظلمت چھائی تھی شب صبح سفر غم کی جو ظلمت شام اجل اس رات کی ایک ایک گھڑی تھی آئی نولین کے تشویش بڑی تھی
آئی نولیں لین کے تشویش بڑی تھی سب عورتیں کہتی تھی کہ آپ نہ کھائیں وسواس کریں رات کو آنسو نہ بہائیں ارے بی بی جو خدا چاہے تو جاتے ہی پھر آئیں ضائع نہ کبھی جائیں گی ہم سب کی دعائیں ضائع نہ کبھی جائیں گی ہم سب کی دعائیں حضرت کو ہے تشویش کے گویا نہیں ملتے جو لوگ جدا ہوتے ہیں پھر کیا نہیں مل جو لوگ جدا ہوتے ہیں پھر کیا نہیں ملتے کہتی تھی بڑی جبر سے جاتے ہیں غضب ہے مایوس و پریشان نظر آتے ہیں غضب ہے ارے رو رو کے مجھے سینے سے لگاتے ہیں غضب ہے کہتے نہیں کچھ ہاں چھپاتے ہیں غضب ہے کہتے نہیں کچھ حال چھپاتے ہیں غضب ہے یہ دل کو یقین ہے کہ نہ اب آئیں گے بھائی افسوس ہے اس شہر سے کل جائیں گے بھائی افسوس ہے اس شہر سے کل جائیں گے بھائی لو اہل عزا روح پرے شاہ کا سفر ہے حشر بپا شاہ خورا سا کا سفر ہے اے ماتمیوں مالک ایماں کا سفر ہے ویراہ مدینہ شاہ ذیشاں کا سفر ہے ویراہ مدینہ شاہ ذیشاں کا سفر ہے کچھ گرفتار بلا ہوتے ہیں آقا اب قبر محمد سے جدا ہوتے گئے آقا اب قبر محمد سے جدا ہوتے گئے آقا گمراہ نے جو زہر دیا رہنما کو آغاز ہوا کرب شاہ ارض و سما کو ارے چھوڑا نہ رضا لے کبھی تسلیم و رضا کو اونچے کیے گردوں کی طرف ہاتھ دعا اونچے کیے گردوں کی طرف ہاتھ دعا کو کی عرض عجب عالم غربت ہے مدد کر تو مول سے تنہائی ہو وحشت ہے مدد کر تو مول سے تنہائی ہو وحشت ہے مدد کر آئے معبود سفر میں مجھے درپیش سفر ہے ہر ایک طرف حسرت و ارما کی نظر ہے ٹکڑے صفت سید مسموم جگر ہے باپ نہ ماں غیلا بہن غیلا پسر ہے باپ نہ ماں غیلا بہن ہے نہ پسر آسان ہو مشکل یہ دعا کون کرے گا
امداد یہاں تیرے سوا کون کرے گا، امداد یہاں تیرے سوا کون کرے گا، ہے غیر بہت حال دوا کچھ بھی نہیں ہے، مہماں کو دیا زہر حیا کچھ بھی نہیں ہے، ارے مالک تیرے بندے کی خطا کچھ بھی نہیں ہے، تجھ سے غرض ان سے گلا کچھ بھی نہیں ہے، تجھ سے غرض ان سے گلا کچھ بھی نہیں ہے، گورنج یہاں لوگ نہ زنہار کریں گے، ماتم تیرے مظلوم کے زبار کریں گے، ماتم تیرے مظلوم کے زبار کریں گے، اوے فرما کے دعا مر گئے افسوس ادا افسوس رضا مر گئے افسوس ادا تن سرد ہوا مر گئے افسوس ادا کیا رہنما مر گئے افسوس ادا ہائے حجرے میں جو ہر سمت کو میت کی زیادتی حسرت سے کہتے ہیں یہ حسرت کی صدا تھی، حجرے میں جو ہر سمت کو میت کی زیادتی حسرت سے کہتے ہیں یہ حسرت کی صدا تھی، معمول جو شاہ خراساں کو بلایا۔ حضرات یہ اعلانہ سماعت فرما لیں، مولانا محمد عباس جعفری صاحب۔ گزارش کروں گا تمام مومنین سے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ فرش عذاب پہ تشریف لے آئیں، بار دیگر صلوات۔ اہل بیت کے غم میں سب ہی خشک ہوئے، جن و انس حور و ملاک اور حجر شجر روئے، اہل بیت کے غم میں سب ہی خشک ہوئے، ظالموں نے مسلم کو جس طرح کیا مسلوب، ظالموں نے مسلم کو جس طرح کیا مسلوب، بے وطن کی غربت پر عیسائش پر اہل بیت کے غم میں سب ہی خشک ہوئے، کربلا کے مقتل میں تھا ایک ایسا کم سن بھی، کربلا کے مقتل میں تھا ایک ایسا کم سن بھی، جس کو مار کر آدھا خود
بھی عمر بھر روئے جس کو مار کر آدھا، خود بھی عمر بھر روئے اہل بیت کے غم میں، پابا رہ نہ رے گے تپاں اور گلے میں طوق گراں، پابا رہ نہ رے گے تپاں اور گلے میں طوق گراں، بے کسی پہ عابد کی چھال پھوٹ کر روئے اہل بیت کے غم میں، سب ہی خشک تر روئے، روئی فاطمہ صغرا اپنے سارے کنبے کو، روئی فاطمہ صغرا اپنے سارے کنبے کو، اور لپٹ کے صغرا سے گھر کے بام در روئے، اور لپٹ کے صغرا سے گھر کے بام در روئے اہل بیت کے غم میں، سب ہی خشک تر روئے، آج اس کو رونے دے یہ شب شہادت ہے، آج اس کو رونے دے یہ شب شہادت ہے، مار دیجیے ظالم کل جو بے پدر روئے، مار دیجیے ظالم کل جو بے پدر روئے اہل بیت کے غم میں، سب ہی خشک تر روئے، آرزو یہ رکھتا ہے سبت جعفر پرغم، آرزو یہ رکھتا ہے سبت جعفر پرغم، دے بطول کو پرسا جا کے قبر پر روئے، دے بطول کو پرسا جا کے قبر پر روئے اہل بیت کے غم میں، سب ہی خشک تر روئے، جن و انس حور و ملک اور حجر شجر روئے اہل بیت کے غم میں۔ بار دیگر محمد و آل محمد صلوات۔ العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموما ما خلا،
هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ باواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، سورہ یاسین کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. کائنات کی کوئی بھی شے چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو امام مبین کے دائرے سے خارج نہیں ہے. ہر شے کو اس امام کی اقتدا کرنا ہوگی، اس امام کی پیروی کرنا ہوگی کہ جو اللہ کے ہاں سے منصوص من اللہ بن کر آیا ہے، اور اس کے بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ بگڑے ہوئے لوگوں کی، بگڑی ہوئی مخلوق کی ہدایت کرے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو کائنات کی کوئی بھی شے امامت کے دائرے سے خارج نہیں ہے. ہر شے پر چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو اس پر امام کی اطاعت واجب ہے. آسمانوں پر امام کی اطاعت واجب ہے، زمینوں پر امام کی اطاعت واجب ہے، سورج پر امام کی اطاعت واجب ہے، چاند پر امام کی اطاعت واجب ہے، جانوروں پر امام کی اطاعت واجب ہے، حیوانوں پر امام کی اطاعت واجب ہے. ہر شے امام کی اطاعت کے زمرے میں آتی ہے، امامت سے خارج نہیں ہو سکتی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور پھر جس کا امام وہ ہو کہ جو ہر وقت ہر موقع پر دوسروں کی مشکل کشائی کرتا ہو، تو پھر ایسے امام کی اطاعت تو لازمی طور پر ماننا چاہیے. اور پھر اطاعت اس امام کی بھی ہونا چاہیے کہ جو عوامی نمائندہ بن کر نہ آیا ہو، اللہ کی جانب سے نمائندہ بن کر آیا ہو. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو امام یہ معجزہ ہے پیغمبر اسلام کا، اس لیے کہ کائنات کے افضل الانبیاء خاتم النبیین کو جو معجزے دے کر دنیا میں بھیجا گیا، ان معجزوں پر جہاں تک پیغمبر اسلام کا تعلق ہے وہ معجزے یہ کہ اگر نبی یہ حکم کرے کہ سورج کو پلٹا دے تو سورج پلٹ جائے، چاند کو اگر 2 ٹکڑے کرنا چاہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، درختوں کو اگر قریب بلانا چاہے تو درخت قریب آ جائے، اگر خالی کنویں میں لعاب دہن ڈال دے تو بڑا کنواں پانی سے بھر جائے، اگر رسول
کسی جانور کو حکم اطاعت کرنے کا دے تو وہ جانور اس کی اطاعت کرے گا، تو جہاں پر رسول اسلام کو اتنے معجزات دے کر دنیا میں بھیجا گیا، وہاں ان معجزات میں سے 2 معجزے پیغمبر اسلام کو وہ دیے گئے کہ کائنات میں 1,01,24,000 انبیاء کو نہیں دیے گئے، اور وہ 2 معجزے، ایک قرآن کا معجزہ تھا، ایک علی کا معجزہ تھا، اور دینے کا مقصد یہ تھا کہ اے حبیب اگر تم عربوں کے بگڑے ہوئے جاہل معاشرے میں تبلیغ کے لیے جاؤ اور وہ فصاحت و بلاغت کے لیے اگر تمہارے سامنے عربی لے کر آئیں تو تم قرآن کو پیش کر دینا، اور اگر عرب مقابلے کے لیے میدان جنگ میں تمہارے سامنے آئے تو علی کو مقابلے کے لیے پیش کر دینا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ 2 معجزے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے، تو کائنات کا افضل نبی جسے یہ 2 معجزے دے کر بھیجا گیا، ایک قرآن کا معجزہ اور ایک علی کا معجزہ۔ تاریخ اسلام جب شروع ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے 3 سال تک تبلیغ اسلام کی، اور اسلام کی تبلیغ پیغمبر اسلام نے پوشیدہ طور پر کی، مخفی طور پر کی، لیکن 3 سال کے بعد جب پیغمبر اسلام کو درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، پیغمبر اسلام کو جب یہ حکم ہوا کہ حبیب اب 3 سال تک جو تم نے تبلیغ اسلام پوشیدہ طور پر کی ہے، مخفی طور پر کی ہے، اب تم اس اسلام کی تبلیغ کو اپنے خاندان کے اندر وسیع کرو، تو اب پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہوا اور آیت یہ اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پروردگار کے اے حبیب کہ تم اپنے رشتہ داروں کو پہلے ڈراؤ، اپنے گھر کے اندر سے تبلیغ اسلام شروع کرو۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ حکم پاتے ہی اب اعلانیہ طور پر جب تبلیغ اسلام شروع کی ہے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہوا کہ اب تم جب تبلیغ اسلام شروع کرو تو گھر میں خاندان کے افراد کو جمع کرو۔ علی کو حکم دیا کہ علی جاؤ، اب دیکھیے کہ امام کی اطاعت کیا ہوتی ہے، علی جاؤ اور جا کر تم کھانے کا بندوبست کرو۔ پیغمبر اسلام نے علی کو حکم دیا، علی نے حکم پاتے ہی خاندان نبوت کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ پہلا موقع جب آیا کہ کھانے کا انتظام ہوا اور کافروں کو جمع کیا گیا، اب سارے کافر جب رسول کے گھر میں جمع ہوئے تو جمع کرنے کے بعد کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر جب پیغمبر اسلام تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو ابو لہب کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ محمد کے جادو میں نہ آنا، محمد جو کچھ کہے گا وہ سحر ہے، محمد کے کہنے میں نہ آنا، یہ کہہ کر سب کو لے کر چلا گیا۔ اور دوسرے روز جب پیغمبر اسلام نے پھر دعوت کا انتظام کیا علی کے لیے، علی کو حکم دیا کہ دعوت کا انتظام کرو، دعوت کا انتظام کیا گیا۔ تو عزیزان محترم اس وقت بھی جب ابو لہب کھڑا ہو کر پیغمبر اسلام کو ٹوکنا چاہتا تھا، روکنا چاہتا تھا، یہ کہنا چاہتا تھا کہ محمد صرف جادوگر ہے، محمد کے پاس سحر ہے، تو اس موقع پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو طالب، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ابو لہب خاموش ہو کر بیٹھ جا اور محمد جو کچھ کہتا ہے اسے کہنے دے۔ تو میں یہاں پر امت مسلمہ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر ابو طالب کافر ہوتا تو پھر محمد کو تبلیغ اسلام کے لیے کیسے دعوت دیتا؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، آواز بلند درود پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ اے محمد تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے تم کہو، اور اے ابو لہب اب تم خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کے تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اے محمد اب جو کچھ تم کہو گے وہ ہم سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ بہت توجہ کا طالب ہوں حضرات کی۔ اے ابو طالب، اے ابو محمد اب جو کچھ بھی تم کہو گے ہم اسے سنیں گے بھی، ہم اس پر عمل بھی کہیں گے۔ تب یہیں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابراہیم کی نسل میں کوئی مشرک نہ پہلے کبھی تھا نہ آج تک کوئی مشرک ہوا۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ ابو طالب تبلیغ اسلام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ محمد تبلیغ کرو اسلام کی، اور پیغمبر اسلام کس بات کی تبلیغ کرتے؟
جب اجازت ملی تو کھڑے ہو کر کہا کہ اب اے میرے خاندان کے لوگوں، یہ بتاؤ کہ کیا مجھ سے پہلے کوئی شخص تم لوگوں کے لیے وہ چیز لے کر آیا ہے جو میں لے کر آیا ہوں؟ اور اس لیے کہ جو چیز میں لے کر آیا ہوں وہ سب سے بہتر ہے جو کوئی دوسرا لے کر نہیں آیا۔ اگر اب تم میری معاونت کرو گے، میرے مددگار بنو گے میری ترویج اسلام کے سلسلے میں، تو پھر وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ پیغمبر اسلام کے الفاظ، اور سب کے سب خاموش ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب جب سب خاموش ہیں تو ایک کمسن بچہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ جب کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ان بزرگوں میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب کسی کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسول نے علی کو اپنے بعد خلیفہ بھی بنایا، اپنے بعد وصی بھی بنایا، اپنے بعد وزیر بھی بنایا، اپنے بعد جانشین بھی بنایا۔ رسول تو کھلا چیلنج کر رہا ہے کہ جو بھی میرا ساتھ دے گا وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا مددگار ہوگا، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ لیکن جب دوسری دفعہ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے تو پھر پیغمبر اسلام کے سامنے علی دوبارہ کھڑے ہو گئے، اور تاریخ تبری کے یہ الفاظ کہ علی نے کھڑے ہو کر کہا کہ انا ناصروں کا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا ھذا اخی و وصی و خلیفتی و وزیری بعدی فاسمعوا واطیعوا۔ اے لوگوں، میرے بعد کیونکہ یہ میری مدد پر آمادہ ہوا ہے، لہذا میرے بعد یہ میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے۔ تم لوگوں کو جان لینا چاہیے، تم لوگ صرف اس کی بات سنو ہی نہیں بلکہ اس امام کی اطاعت بھی کرو۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اس کی بات صرف سنو ہی نہیں بلکہ اس کی اطاعت بھی کرو۔ یہ پیغمبر اسلام نے لوگوں کو حکم دیا، تو اب علی نے کتنی محنت سے اور کتنی جاں فشانی سے پیغمبر اسلام کے سامنے کہے ہوئے اس قول کو پورا کیا۔ یہ تبلیغ اسلام کا شروع کا دور ہے، اور پھر احد کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، علی ساتھ ساتھ ہیں رسول کے، اور ہر موقع پر علی رسول کی نصرت بھی کر رہے ہیں، علی رسول کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ درود پڑھیے ایک دفعہ محمد وآل محمد پر بلند آواز سے۔ ہر موقع پر رسول کے ساتھ ہیں، اور پھر اسی دعوت ذوالعشیرہ کی صدائے بازگشت تھی جو غدیر خم کہلایا۔ وہ اسلام کا پہلا دور اور غدیر خم یہ آخری دور۔ پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ علی نے جو قول کہا، جس بات کو دہرایا مجمع میں، اس پر وہ ثابت قدم بھی رہے۔ تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو اب کیونکہ پیغمبر اسلام کے مدد کے لیے علی تیار ہوئے تھے، تو اب پیغمبر اسلام کا بھی کچھ فرض بنتا تھا کہ وہ علی کے لیے بھی کوئی کام کر کے جائیں۔ تو اب پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اے حبیب، اب تم غدیر خم کے میدان میں آخری خطبے میں، آخری حج میں علی کی ولایت کا اعلان کر دو۔ تو اب علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے جب کسی قسم کا خوف ہوا تو پروردگار عالم نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے ہمارے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے تم خوف نہ کھاؤ، تم ڈرو نہیں، ہم تمہارے کو بچا کر رکھیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم بے خوف ہو کر ولایت علی کا اعلان کر دو۔ تب جب پیغمبر نے یہ سنا تو میدان غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں دونوں ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ تو رسول نے بھی
علی کی نصرت کو دیکھتے ہوئے یہ فریضہ انجام دیا کہ علی کی ولایت کا اعلان قم کے میدان میں کیا، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے علی کو خلیفہ اپنی طرف سے بنایا ہے یا کسی اور کے حکم سے؟ تو رسول نے کہا نہیں، ہم نے اپنے حکم سے بنایا ہے، اور ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، ہم اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، یہ کہا۔ اور اس کے بعد اب میدان غدیر خم میں علی کو بہت اہم نقطوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب علی کو پیغمبر اسلام نے غدیر خم میں دونوں ہاتھوں پر بلند کیا تو حضرت امام باقر علیہ السلام سے والی مدینہ محمد ابن حرب حلالی نے امام سے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ غدیر خم میں رسول نے علی کو دونوں ہاتھوں پر کیوں بلند کیا؟ تو پیغمبر اسلام کے یہ الفاظ کہ علی کو پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی کو پیغمبر نے دونوں ہاتھوں پر اس لیے بلند کیا کہ وہ یہ دکھا سکیں کہ علم ہوتا ہی بلند کرنے کے لیے ہے، علم ہوتا ہی بلند کرنے کے لیے ہے، اور علم کو بلند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی راستہ پھٹک جائے تو علم کو دیکھ کر اسے راستہ مل جائے، اور علی کے لیے کہا تھا کہ علی حق کا راستہ ہے، اگر کسی کو صراط مستقیم نہ مل سکے تو علی کے راستے پہ چل کر آ جائے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ علم ہوتا ہی بلند کرنے کے لیے ہے۔ سائل کو ابھی تسلی نہیں ہوئی، کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ علی کو رسول نے میدان غدیر میں دونوں ہاتھوں پر کیوں بلند کیا تھا؟ تو اب فرزند رسول یہ جواب دے رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے علی کو غدیر خم میں دونوں ہاتھوں پر بلند اس لیے کیا تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ میری ذریت اس کی پشت میں ہے، اب میری نسل علی سے چلے گی، کسی اور سے نہیں چلے گی۔ درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ سائل اب بھی مطمئن نہیں ہوتا اور پھر سوال وہی کرتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ علی کو غدیر خم میں پیغمبر اسلام نے کیوں دونوں ہاتھوں پر بلند کیا؟ تو اب ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا کہ علی کو بلند کرنے کا غدیر خم میں مقصد یہ تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ معصوم کی جگہ معصوم آ سکتا ہے، کوئی غیر معصوم نہیں آ سکتا۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ معصوم کے کاندھے پر معصوم آ سکتا ہے، معصوم کی جگہ پر معصوم آ سکتا ہے، کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ تھا علی کہ جس کی اطاعت کے لیے کہا گیا یہ منصوص من اللہ، اللہ کے رسول کی طرف سے بنایا ہوا خلیفہ، جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور رسول نے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد جب یہ کہہ دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ تو اب اعلان ولایت امیر المومنین کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ سب لوگ آئیں اور علی کو امیر المومنین کہہ کر مبارکباد دیں، علی کو امیر المومنین کہہ کر مبارکباد دیں۔ تو عزیزان محترم، اور اس کے بعد رسول کا کوکب درری میں یہ قول موجود ہے کہ امیر المومنین یعنی امارت مومنین صرف اور صرف میرے بعد علی کے لیے جائز ہوگی، علی کے علاوہ نہ کسی کے لیے جائز ہے نہ کسی کے لیے حلال ہوگی۔ تو اب اگر کوئی شخص امیر المومنین بننے کے لیے خواب دیکھنا چاہتا ہے تو پچھلی تاریخوں میں بھی کسی نے امیر المومنین بننے کی خواہش کی تھی تو اسے فضاؤں نے قبول نہ کیا۔ آج امیر المومنین بننے کے لیے دیکھا گیا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ تاریخی فیصلہ دے دیا کہ امارت مومنین صرف اور صرف علی کے لیے جائز ہے، علی کے علاوہ امیر المومنین بننا نہ کسی کے لیے جائز ہے نہ حلال ہوگا، تو اب علی کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم امیر المومنین ہیں یا کہلوانے کی کوشش کرتا ہے
تو وہ ناجائز کام کرتا ہے، اور ایسا کام جو قول رسول کے مترادف ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بآواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ بآواز بلند جس شان سے درود پڑھا جاتا ہے اس شان سے پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم معصوم ہیں، ہم بے گناہ ہیں۔ کوئی بھی انسان سوائے معصومین کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم معصوم ہیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انسان اگر صبح ہونے کے بعد رات کو اپنے بستر پہ جا کر جب اپنا محاسبہ کرے گا تو چھوٹا یا بڑا کوئی نہ کوئی گناہ انسان کے سامنے ضرور آئے گا، اور جب انسان کے سامنے اس کا کوئی گناہ آئے گا تو عزیزان محترم اس گناہ کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کل آج جو گناہ ہم سے سرزد ہوا ہے وہ گناہ ہم کوشش کریں گے کہ کل سرزد نہ ہو۔ تو ایسے موقع پر یہ کہا گیا کہ انسان کو درود پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان کے نامہ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے اور گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، تو اس وقت ندا یہ آئے گی کہ اس شخص کے اس گناہ کے پلے کو دیکھتے ہوئے جو بھاری ہے یہ کہا جائے گا کہ اس کے نیکیوں کے پلے کو دیکھو تو وہ ہلکا ہوگا۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ صدا آئے گی کہ اس نے دنیا میں جو درود بھیجا ہے اس کا ثواب اس کے پلے میں رکھ کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے، لیکن جس شخص کو دنیا میں رہ کر آل محمد پر درود بھیجنے میں شرم آتی ہو اس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی آل محمد پر درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو جن شخصیتوں پر اللہ درود بھیجنے میں نہیں شرماتا، آل محمد کے ماننے والوں کو کیا ضرورت ہے کہ ان پر درود بھیجنے سے شرمائے؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ درود کی اہمیت کو مد نظر رکھیے، اس لیے کہ درود یہ ایک عبادت ہے۔ تو جان محترم میں یہ کہہ رہا تھا کہ امارت مومنین علی کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ کون علی؟ جو منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے امام بنا کر بھیجا گیا، اور امام بنا کر بھیجا گیا۔ اس علی کے فضائل کو دنیا نے اس انداز سے چھپانے کی کوشش کی، اس انداز سے ڈھانپنے کی کوشش کی کہ جس انداز سے دعوت ذوالعشیرہ میں ابو لہب دبانا چاہ رہا تھا۔ لیکن ورفعنا لک ذکرک، کہ جس کے ذکر کو اللہ بلند کرنا چاہے اس کے ذکر کو کوئی شخص دبا نہیں سکتا۔ تو ان شخصیتوں کا ذکر اللہ نے بلند کیا، تو کسی عام شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بلند کیے ہوئے ذکر کو اتنی آسانی سے دبا دے۔ تو علی کے فضائل کو دنیا نے دبانا چاہا، لیکن علی کے فضائل دنیا دبا نہ سکی۔ اور ہم نے تاریخ میں یہ واقعات بھی پڑھے کہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کسی موقع پر مسجد نبی میں جب نماز فجر پڑھا رہے ہیں تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ ایک شخص ہے جو پیغمبر اسلام کے پاس ہمیشہ تاخیر سے پہنچتا ہے۔ پیغمبر اسلام اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے شخص تو تاخیر سے کیوں آتا ہے؟ تو ایک دن گھبرا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرا لباس پھٹا ہوا ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میں اس لیے تاخیر سے پہنچتا ہوں کہ میں جس راستے سے آتا ہوں وہاں پر ایک یہودی کا کتا ہے، اور وہ یہودی کا کتا جب میں آتا ہوں تو مجھے مارتا ہے، مجھے اذیت پہنچاتا ہے، میرے اوپر لپکتا ہے۔ پیغمبر اسلام یہ سن کر اس یہودی کے گھر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ اے یہودی تیرے کتے ہمارے نمازیوں کو ستاتے ہیں، کتے کو لے کر حاضر ہو جاؤ۔ کتے کی رسی پکڑ کر یہودی اپنے گھر سے باہر آیا، پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں کتے کی رسی تھما دی اور کہا یا اے محمد آپ جو چاہیں اسے سزا دے لیں۔ پیغمبر اسلام نے رسی اپنے کسی صحابی کو تھمائی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جاؤ اور جا کر اس کتے کو قتل کر دو، اس کتے کو مار دو، اس لیے کہ یہ ہمارے صحابیوں کو، ہمارے نمازیوں کو تنگ کرتا ہے۔ ابھی پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا، حکم کا دینا تھا کہ پیغمبر اسلام کے سامنے پروردگار
سرکار عالم نے کتے کو قوت گویائی عطا کی اور کتا کہتا ہے اے پیغمبر اسلام میرا قصور کیا ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تو ہمارے نمازیوں کو تنگ کرتا ہے. کہنے لگا کہ اے پیغمبر اسلام میرے سامنے سے اور بھی نمازی گزرتے ہیں لیکن میں کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا. یہ شکایت صرف اسی شخص کو کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ جب میرے سامنے سے گزرتا ہے تو علی کی برائی کرتا ہوا گزرتا ہے. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. یہ شخص جب میرے سامنے سے گزرتا ہے تو علی کی برائی کرتے ہوئے گزرتا ہے اور میں کسی سے علی کی برائی نہیں سن سکتا. یہ کتے کے الفاظ ہیں. اس لیے کہ امام اور نبی کی اطاعت ہر ایک پر واجب ہے اور نبی یا امام جب ہاتھوں پر سنگریزے لے لے تو اسے زبان مل جاتی ہے تو وہ تو جانور ہے. امام اگر ہاتھوں پہ سنگریزے لے لے تو سنگریزوں کو زبان مل جاتی ہے تو وہ تو پھر جانور ہے, اس کو تو زبان ملنی ہے. تو علی کے بارے میں برائی ایک جانور پسند نہیں کر سکتا. تو مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر کہ جو علی کی برائی کرتے پھرتے ہیں. اب میں کیا نتیجہ دوں اس واقعے سے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو یہ امام جو اللہ کی جانب سے بھیجے جاتے ہیں بنا کر عوامی نمائندے نہیں ہوتے, ان کے لیے یہ حکم ہے کہ لوگوں ان کی اطاعت کرو اور یہ جو کچھ تم سے کہیں تم ان کی بات سنو تو تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے گا, تم صراط مستقیم پر پہنچ جاؤ گے. عزیزان محترم, یہ مجلس جو برپا کی گئی ہے یہ ایک 8ویں امام کے سلسلے میں جو شہادت کی مجلس ہے برپا کی گئی ہے اور اس مجلس کے لیے جو محلے کے لڑکوں نے یہ کوششیں کی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں یہ قابل تحسین ہیں اور اس کا اجر جناب معصومہ عالم دیتی ہیں جو ان کے فرزندوں کی فرش عزا بچھائے. تو پیغمبر اسلام کے 8ویں جانشین کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے. پہلا جانشین علی, 8واں جانشین علی, وہ علی مرتضیٰ تھے, یہ علی رضا ہیں. مطلب دونوں کا یہی کہ راضی رہنا, علی رضا راضی رہنا. تو اب کائنات میں ہمارے ائمہ پر یہ دور گزرے ہیں کہ مصیبتوں میں, زحمتوں میں, تکالیف میں, شدائد میں کس طرح سے حالات کا مقابلہ کیا ہمارے ائمہ نے. تو عزیزان محترم, ہمیشہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ظلم اور تشدد ہمارے ائمہ کے ساتھ ہوتا رہا ہے. کبھی قید خانوں میں رہے, زندانوں میں رہے, کبھی مصیبتوں میں رہے, پریشانیوں میں رہے اور اس طرح سے رہے کہ حالات اکثر بدلتے رہتے تھے, زحمتوں میں ہوتے تھے. تو ہمارے یہ 8ویں امام, ان کا زمانہ بھی کوئی اچھا زمانہ نہیں گزرا, بہت پریشانیوں کا زمانہ تھا, بہت شدائد کا زمانہ تھا. اب بڑی مشکلوں سے گزر رہی تھی زندگی اور وہ موقع بھی آیا کہ جب مامون نے امام رضا کو مدینہ طلب کیا. آج جو لوگ مشہد مقدس زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ یہ بہتر جانتے ہوں گے اور دیکھا ہوگا کہ در اہل بیت پر صرف ان کی زندگی میں جاؤ تو جھولی پر نہیں ہوتی, بلکہ ان کی شہادت کے بعد بھی اگر ان کے در پہ جائیں تو وہ خالی ہاتھ کسی کو کبھی نہیں بھیجتے. وہ اپنے در سے, کوئی بھی آ جائے, کوئی سائل ہو, وہ اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. تو امام کے روزے پر جائیے اور دیکھیے کہ کتنے معجزات ہوتے ہیں اور کس کس انداز سے یہ لوگوں کی دادرسی کرتے ہیں, کس کس انداز سے یہ لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں. کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے مدینے میں کہ اے مولا میں یہاں پر آیا تھا, زاد راہ لے کر آیا تھا, لیکن راستے میں وہ زاد راہ مجھ سے گم ہو گیا, کوئی چھین کر لے گیا, آپ مجھے کچھ امداد کر دیں, میری کچھ معاونت کر دیں, میں اپنے شہر میں مالدار ہوں, فقیر نہیں ہوں, میں غنی ہوں. مولا گئے اور جا کر دینے کا درس اور دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرو تو کس انداز سے کرنا چاہیے. گئے
بیت الشرف میں جا کر 200 درہم کی 200 دینار کی تھیلی لی اور لے کر دروازے کے پیچھے سے سائل کو دی اور سائل نے لے لی تو دوسرے نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ دروازے کے پیچھے جا کر آپ کا اس انداز سے دینا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تو کہنے لگے کہ ہمارے جد امجد پیغمبر اسلام کا قول یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرو چھپا کے نیکی کرو، اس لیے کہ چھپا کر نیکی کرنا 70 حجوں کا ثواب عطا کرتی ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے چھپا کر نیکی کرنے سے۔ تو امام نے درس دیا کہ دیکھو جب بھی کبھی نیکی کرو، اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو چھپا کر نیکی کرو، کسی پر احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے نیکی کی ہے۔ کوئی اگر تمہارے در پہ آ جائے اور اگر مانگتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ دے دو بجائے اس کے کہ اس کو خالی ہاتھ روانہ کر دو۔ اور نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر المومنین کا یہ قول موجود ہے کہ نہ دینے سے بہتر ہے کہ کچھ دے کر سائل کو روانہ کرو، نہ دینے سے بہتر ہے کہ کچھ دے کر سائل کو روانہ کرو تو اس سے شرمندگی نہیں ہوگی، سائل کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ یہ فرزند رسول 8ویں جانشین نے درس دیا کہ جب بھی نیکی کرو چھپا کر کرو، 70 حجوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد ایک موقع پر امام نے تشییع جنازے کا ایک انداز بتایا اور یہ بتایا کہ دیکھو جب امام گزر رہے تھے توس میں تو دیکھا کہیں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، امام تھے جا کے قریب دیکھا جنازہ ہے، جنازے کے قریب پہنچے، قریب پہنچ کر سواری سے اتر کر جنازے کو کاندھا دیا اور جنازے کو کاندھا دے کر امام قبرستان کی طرف چلے، قبرستان کے قریب پہنچے، قبر کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر قبر کے پاس امام نے کہا کہ اے شخص تجھے جنت کی بشارت ہو۔ امام اس شخص کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور امام کے ساتھ ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے فرزند رسول آپ تو اس شخص کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ تو یہاں رہتے بھی نہیں تھے، پھر آپ کس طرح سے اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ابن خیار، جو امام کا صحابی تھا امام کے ساتھ، کہا اے موسیٰ ابن خیار دیکھو اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ہمارا چاہنے والا رہتا ہے اس کے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں اور روزانہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اس نے کچھ اچھائیاں کی ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے پروردگار سے جزا طلب کرتے ہیں، اور اگر اس نے ہمارے چاہنے والے نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے تو ہم پروردگار عالم سے اس کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو اب ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارے امام راضی رہیں، آپس میں منتشر نہ ہو، متحد ہو جائیں۔ اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، دیکھو ہمارے چاہنے والوں ہمارے لیے عیب نہ بنو، ہمارے لیے زینت بن جاؤ، اور اس طرح سے زینت بنو، اس انداز سے زینت بنو کہ جب کسی بازار سے، جب کسی کوچے سے گزر رہے ہو تو دیکھنے والا یہ دیکھ کر کہے کہ دیکھو یہ امام جعفر کا ماننے والا ہے، اس کی رفتار دیکھو، اس کی گفتار دیکھو کس انداز سے جا رہا ہے۔ جب امام کا چاہنے والا اس انداز سے چلے گا تو یہی ہمارے مذہب کی ترویج بھی ہوگی، تبلیغ بھی ہوگی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ امام کے لیے عیب نہ بنو، زینت بن جاؤ۔ امام نے کہا کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا کوئی کام کرتا ہے، کوئی فعل انجام دیتا ہے تو اس کے اعمال ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان امام کے ماننے والے ہیں جو ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور ہماری نیکیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے جزا طلب کرتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ بس عزیزان محترم، اب یہ امام رسول کا 8واں جانشین مدینے سے چلتا ہے مامون کے کہنے پر، اور جب یہ مدینے سے روانہ ہوتے ہیں تو مامون کے بلانے پر تو یہ دیکھا گیا کہ یہ پہنچے اور پہنچ کر ایک مقام ایران کا آیا جس کا نام ہے توس۔ توس کے مقام پر پہنچے تو نیشاپور پہنچے، اور نیشاپور پہنچ کر امام نے یہ دکھایا کہ جب سواری نیشاپور میں داخل ہوئی ہے
تو داخل ہونے پر لوگوں نے ایک مرتبہ جمال رسالت کا دیدار کرنا چاہا، رسول کے جانشین کا دیدار کرنا چاہا اور چاہا کہ ہم رسول کے جانشین کی زیارت کر سکیں، تو ایک مرتبہ سواری کو رکوایا گیا اور رکوا کر کہا گیا کہ اے رسول کے 8ویں جانشین، آپ ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیے۔ امام نے محمل سے اپنے چہرہ اقدس کو باہر نکال کے زیارت کروائی اور اس کے بعد جانے والوں نے 1.25 لاکھ کے قریب وہاں پر راوی موجود تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کریں، تو اللہ کے رسول کے 8ویں جانشین نے یہ حدیث بیان کی کہ فمن دخل لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمنا من عذابی۔ اے ہمارے چاہنے والوں، دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہو جاؤ، یہ ایک قلعہ ہے اور جو کوئی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ ہمارے امان میں آ جائے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وہ ہماری امان میں آ جائے گا، یہ کہا، اور 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور نقل کر کے پھر ایک مرتبہ آگے بڑھی سواری پھر رکی اور رک کر کہا کہ دیکھو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا قلعہ ضرور ہے، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں کے ساتھ یہ ایک شرط ہم ہیں، یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے بعد یہ کہے کہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اپنی ولایت کا اقرار بھی کروانا چاہا اور کہا کہ دیکھو محمد رسول اللہ کے بعد کہا کرو علی ولی اللہ، علی امیر المومنین، اس لیے کہ علی اس دنیا میں آ کر امیر المومنین نہیں بنے، علی اس وقت سے امیر المومنین ہے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے۔ درود پڑھیے محمد علی محمد پر۔ علی اس وقت سے امیر المومنین ہے، علی دنیا میں آ کر امیر المومنین نہیں بنے۔ یہ مولا نے حدیث بیان کی اور پھر اس حدیث کو راویوں نے نقل کیا۔ نیشا پور سے امام پہنچے توس کے قریب، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مامون کے دربار میں طلب کیا گیا، مامون کے دربار میں پہنچے اور ساتھ میں امام کا ایک چاہنے والا صحابی جس کا نام ابا سلط ہے امام کے ساتھ ہیں، اور امام جب مامون کے دربار میں پہنچے، مامون نے بلایا تھا، جا کر بیٹھنے کے بعد مامون نے کچھ دانے انگور کے اور انار کے مولا کے سامنے رکھے۔ مولا کے سامنے مامون نے انگور کے دانے رکھے اور امام سے کہا کہ فرزند رسول یہ دانے انگور کے تناول فرمائیے۔ تو امام نے کہا کہ اے مامون میں نہیں کھا رہا، اس سے بہتر جنت کے میوے ہیں، میں وہ کھاتا ہوں۔ کہا فرزند رسول ہم آپ سے خوشامد کر رہے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ تو میرے مولا نے صرف اور صرف 3 دانے اٹھا کر نوش فرمائے، تناول فرمائے، اور اس کے بعد امام نے جب دانے انگور کے کھا لیے تب مامون کہتا ہے کہ فرزند رسول اور تناول فرمائیے۔ امام نے کہا مامون جو تو چاہتا تھا تیرا مدعا حل ہو گیا، اب ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اب امام اٹھ کر چلے اور چل کے خواجہ ابا سلط کو ساتھ لے کر پہنچے، وصیتیں کی اور کہا کہ ہمارا بیٹا آئے گا تم اس کو دیکھنا، وہ آ کر ہمیں غسل و کفن دے گا۔ امام کے جسم میں جب زہر نے اثر کیا تو امام نے خواجہ ابا سلط نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو نورانی ہے اور وہ آ رہا ہے، امام کے پاس پہنچتا ہے۔ امام بستر علالت پر تشریف فرما ہے، استراحت فرما رہے ہیں۔ بیٹا محمد تقی امام رضا کے قریب پہنچتے ہیں اور اس کے بعد امام نے اپنی وصیتیں کی، اور پھر امام اس دنیا سے جب گزر گئے تو امام کا گزرنا تھا کہ ایک مرتبہ جو محمد تقی کو وصیتیں کی تھیں وہ وصیتیں نبھانے کے بعد، وہ وصیتیں سننے کے بعد امام تقی ان پر عمل کرنے لگے۔ امام کو غسل و کفن دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میرے مولا امام رضا مدینے سے چل رہے تھے تو اس انداز سے چل رہے تھے کہ جس طرح سے مدینے سے حسین چلے تھے، اور حسین جب مدینے سے چلے تھے تو ایک بہن کو، ایک بیٹی کو چھوڑ کر چلے تھے جس کا نام تھا فاطمہ صغرا، اور یہ کہہ کر چلے تھے کہ فاطمہ صغرا ہم تجھے کربلا پہنچ کر اکبر کو لینے کے
کے لیے بھیجیں گے، اکبر تجھے لینے کے لیے آئے گا۔ فاطمہ زہرا کو حسین نے مدینے میں چھوڑا اور چھوڑ کر چلے، اور جب مدینے سے نکل رہے تھے تو بار بار نانا کی قبر پہ جاتے تھے اور پلٹ کر آتے تھے اور کہتے جاتے تھے نانا آپ کا جانے والا آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اسی انداز سے جب میرے مولا امام رضا مدینے سے چل رہے تھے تو لکھا ہے کہ امام بار بار رسول کے روضے پہ جاتے تھے اور جا کر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے واپس آتے تھے، اور کسی نے چلتے ہوئے کہا کہ اے رسول کے 8ویں جانشین، ارے آپ مدینے سے توس جا رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ تو کہنے لگے ارے تو ہمیں مبارکباد دے رہا ہے، اب ہم لوٹ کر واپس نہ آئیں گے، ہم لوٹ کر واپس نہ آئیں گے۔ امام توس میں پہنچے، لیکن توس میں پہنچنے سے پہلے امام ایک بہن کو چھوڑ کر چلے تھے جس کا نام تھا فاطمہ بنت موسیٰ کاظم، بڑی چاہنے والی بہن تھی، بڑی چاہنے والی بہن تھی۔ امام توس میں پہنچے، امام دنیا سے گزر گئے، بہن انتظار کرتی رہی، بھائی کو یاد کر کے روتی رہی، بھائی سے بھائی کی محبت میں بہن سے برداشت نہ ہوا، اور ایک مرتبہ مدینے سے چلی اور توس میں پہنچی، توس میں پہنچی اور دیکھا کہ لوگ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ بلا کر پوچھتی ہیں ارے کیا تمہارے شہر میں کوئی تمہارا بزرگ مر گیا؟ کیا تمہارا کوئی بزرگ دنیا سے چلا گیا؟ ارے کیا کوئی تمہارا چاہنے والا گزر گیا؟ تو کہتے ہیں بی بی عرب و عجم کا سردار دنیا سے گزر گیا، عرب و عجم کا سردار دنیا سے گزر گیا۔ اتنا سننا تھا کہ 16 روز زندہ رہی اور دنیا سے گزر گئی۔ میں کہوں گا بی بی صرف بھائی کی شہادت کی خبر سن کر آپ اس دنیا سے چلی گئی۔ ارے اس بہن کا کبھی سوچا کہ جس کے بھائی کا سر 70 قدم کے فاصلے پر بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے پسر سال، ارے میرا ماں جایا، ارے میرا ماں جایا قتل ہو رہا ہے، وہ بہن کا جگر تھا۔ بی بی آپ 16 روز کے بعد دنیا سے گزر گئی۔ امام تقی کے جنازے کو غسل و کفن دیا گیا، غسل و کفن دے کر تابوت تیار کیا گیا۔ بس عزیزوں آخری جملہ، امام کا جنازہ تیار ہوا، غسل و کفن دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب تھے، آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے نے اٹھایا، اور اس انداز سے اٹھایا کہ دنیا نے دیکھا کہ رسول کے 8ویں جانشین کا جنازہ کس دھوم سے اٹھ رہا ہے۔ ارے بیٹا وطن میں موجود نہیں تھا، بیٹا وطن میں موجود نہیں تھا، لیکن بابا کے لاشے کو دفنانے کے لیے مدینے سے توس میں پہنچا۔ آئے وہ بیٹا، آئے وہ بیٹا جو باپ کے لاشے پہ جب پہنچا ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، باپ کا لاشا کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر، ارے باپ کے لاشے کو بیٹا دفنا نہ سکا۔ آخری جملہ، ارے مولا آپ بڑے خوش نصیب تھے کہ آپ کا جنازہ تیار ہوا، آپ کے جد کا جنازہ نہ اٹھا سکے نہ دفنا سکے۔ ارے مولا آپ کا جنازہ آیا، آپ کا تابوت آیا، ارے آپ کے جانے والوں نے جنازے کو کاندھا دیا۔ السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء، ماتم حسین۔
امام رضا ہائے 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 امام کھینچ لو سارے کھینچ لو ریڈی ہے تھوڑا سا اور دور سے لگا تھا کیا کروں چھوٹا ہے بابو یہاں کا آپ کا پورا تو جائے گا پونا وہاں لائٹ نہیں ہے اس کے بعد اس کا رول ہونا پھول بنا رکھا ہوا ہے
फिरता हूँ मैं, लाए सरवर ये था, ढूंढता फिरता हूँ मैं, लाए सरवर ये था, ढूंढता फिरता हूँ मैं, मेरे रश्क कमर, मेरे रश के कमर, तुमको नहीं ये खबर, तुमको नहीं ये खबर, मेरे रश्क कमर, तुमको नहीं ये खबर, मन में तुम्हें जा बजा, ढूंढता फिरता हूँ मैं, मन में तुम्हें जा बजा, ढूंढता फिरता हूँ मैं, लाए सरवर ये था, ढूंढता फिरता हूँ मैं, लाए सरवर ये था, ढूंढता फिरता हूँ मैं, मिलने की तुझसे फिसर, लेके तुझसे फिसर, आरज़ू लेकर पेदर, आरज़ू लेकर पेदर, मिलने की तुझसे फिसर, आरज़ू लेकर पेदर, ठोकरें खाता हुआ, ढूंढता फिरता हूँ मैं, ठोकरें खाता हुआ, ढूंढता फिरता हूँ मैं, लाए सरवर ये था, ढूंढता फिरता हूँ मैं, लाए सरवर ये था, ढूंढता फिरता हूँ मैं, पूरे बसारत नहीं, पूरे बसारत नहीं, कल्ब में ताकत नहीं, कल्ब में ताकत नहीं, पूरे बसारत नहीं, कल्ब में ताकत नहीं, कोई बता दे पता, ढूंढता फिरता हूँ मैं, कोई बता दे पता, ढूंढता फिरता हूँ मैं, लाए सरवर ये था, ढूंढता फिरता हूँ मैं, लाए सरवर ये था, ढूंढता फिरता हूँ मैं, मेरे रश्क कमर, ढूंढता फिरता हूँ मैं, बसारत नहीं, पूरे बसारत नहीं, कल्ब में ताकत नहीं, कल्ब में ताकत नहीं, पूरे बसारत नहीं, कल्ब में ताकत वहाँ से निकल रहा है मतलब तो ये कहो कि गुड्डू भाई कह रहे हैं कि क्या
کے سبب آپ کے غم کے سبب ہم بھی سیاہ پوش ہیں ہم بھی سیاہ پوش ہیں ہم بھی سیاہ پوش ہیں پانی ہے سب اپنا کسے ہوش ہے اپنا کسے ہوش ہے جی بھائی تھوڑا سلو کرو